یہ راستہ ہے تمہارے دنیا میں جینے کا. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دیکھ کے چلے. کیا کریں گے؟ جو کریں کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. ہم نے کیا عہد کیا ہے؟ ہم وہ کہیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جی چاہی سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے یہ ساری محنت جی چاہیوں سے فرمایا کرتے تھے جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. ارے بھائی جی کیا نہیں چاہتا؟ کیا نہیں چاہتا؟ جی کیا نہیں چاہتا؟ تو سب چاہتا ہے لیکن خواہش میری ایک نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک پہ دم نکلتا ہے. ایسی ہزاروں ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی ایک ارمان پر اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور وہ ارمان پورے نہیں ہوتے. وہ انہیں ارمانوں کو لے کر زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے. اپنے ارمانوں کو اپنے سینے کے صندوق پہ بند کر کے زمین کا پیوند بن جاتا ہے. تو ایک راستہ ہے. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. بہت کچھ جی چاہتا ہے ان سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے, رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے, ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے, ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے, ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے, ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. کیوں کہ ہم نے بندگی کا اقرار کیا ہے, ہم نے اللہ سے بندگی کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندے ہیں. بندگی بہت بڑا اعزاز ہے. ارے اللہ کہے میرا بندہ, اللہ کہے میرا بندہ, کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ کہے میرا بندہ. تو بندگی ہمارا اعزاز ہے, بندگی ہمارا رشتہ ہے اللہ سے. ایمان کے دو وائر, کرنٹ کے دو وائر, ایمان کے دو وائر, لا الہ الا اللہ ایک وائر, محمد رسول اللہ دوسرا وائر. دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے تو اجالا, اور کنیکشن ٹوٹتا ہے کٹتا ہے تو کنیکشن کٹا وائر کا تو اندھیرا, کیونکہ کنیکشن کٹا ہے. تو دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے, کیوں کہ مالک سے کنیکشن کٹا ہے, خالق کائنات سے پیدا کرنے والے سے کنیکشن کٹا ہے. وائر کا کنیکشن کٹ گیا, اندھیرا, مالک سے کنیکشن کٹ گیا. دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے. غفلت کے اندھیرے, گناہوں کے اندھیرے, غفلت کے, گناہوں کے, خواہشات کے اندھیرے, ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے. اور روشنی ہے, نور ہے, لا الہ الا اللہ, یہ اللہ سے رشتہ, محمد رسول اللہ یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ, اللہ کا رشتہ, لا الہ الا اللہ اس کے بندے ہیں, اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے, آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے, وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں,
جس کے سامنے ہم زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری جان کی رگ سے زیادہ قریب ہے، یعنی جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ میرے بندو مجھ سے مانگو، اجیب دعوت داعی اذا دعان، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں۔ اجیب دعوت داعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں۔ کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا وہ کسی زبان میں مانگو، وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، دل کی آواز سنتا ہے، دل کی دھڑکنیں سنتا ہے۔ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا، جو مانگا وہ مل گیا۔ آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، کیوں کہ میں نے جو مانگا وہ مل گیا۔ بعض مرتبہ بعض اوقات آدمی ایسی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہے، اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ مصیبت مانگ رہا ہے، نادان ہے، نا سمجھ، نادان، اسے خبر نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ نادان نا سمجھ ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان، واللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان، اللہ رؤوف بالعباد، بندوں پر مہربان۔ وہ نہیں دیتا جو اس نے مانگا ہے، کیوں کہ اس نے تو مصیبت مانگی ہے۔ ہاں اس کا کوئی بدل دیتا ہے، اس دعا کو جو اس نے مانگی تھی اس کے بدل میں کچھ دیتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو بدل ملا ہے یہ اسی دعا کا ہے۔ اور کبھی ایک مصیبت کو، آنے والی کسی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والی تھی، آسمان سے آنے والی کسی بلا کو زمین کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، روک نہیں سکتی، لیکن مومن بندے کی دعا آسمان سے اترنے والی بلا کو بھی روک دیتی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اس نے ناسمجھی سے مانگا تھا، اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کا بدل دیا، یا اس کی برکت سے کوئی آنے والی بلا و مصیبت کو ہٹا دیا، روک دیا۔ مثال سمجھنے کے لیے، ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا چرانے کے لیے۔ چرانے والے عام طور پر بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں درخت کے نیچے، شام کو پھر وہ گائے بکریوں کو جمع کر کے گھر لاتے ہیں۔ تو ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل گیا، شام کو جب انہیں جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا۔ اسے بڑا دکھ ہوا، کتنی اچھی گائے، کتنی اچھی بھینس، اتنا اچھا دودھ دیتی تھی، پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچ جاتا تو میں بیچ کر اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا، کام چلاتا۔ ایسی بھینس کو کس ظالم نے
किस जालिम ने मारा। तो उससे बड़ा गुस्सा आया, वो गुस्से में आके कहने लगा, ए अल्लाह, मैं तुझे कसम देता हूं कि जिसने मेरी भैंस को मारा है उसे तू मेरे सामने लाकर खड़ा कर। जिसने भी मारा है उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई, शेर आकर खड़ा हो गया। उस शेर ने फाड़ा था, वो फाड़ गया, उसका खून पी कर चला गया अपना काम करके। अरे तूने तो बुलाया है, तूने तो दुआ मांगी है कि अल्लाह जिसने मारा है उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई, शेर आकर सामने खड़ा हो गया। अब उसने पहले तेरी गाय फाड़ी थी, अब तुझे फाड़ेगा, अब क्या करता है। हमारे यहाँ थे टीपू सुल्तान शहीद, उन्होंने तलवार से शेर का मुकाबला किया था, तो तू लाठी से करेगा। तो अपनी आजादी से आदमी ऐसी चीजें मांगता है जो इसके लिए मुसीबत बन जाती है कि ये दुआ मांगी थी, मुसीबत मांगी थी। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से, उन दुआओं की बरकत से, उन दुआओं की बरकत से, इसकी आहोजारी, इसकी दुआएं, उनकी बरकत से आने वाली मुसीबतों को अल्लाह टाल देता है। तीसरा तरीका दुआ की कबूलियत का यह है कि वो दुआएं अल्लाह रिजर्व करता है क़यामत के लिए, कि क़यामत के दिन याद दिला दिला के उसे बदले दिए जाएंगे। ये कहेगा कि नमाज का बदला मिल गया, तबलीग का मिल गया, 4 महीने चिल्लों का मिल गया, ये क्या मिल रहा है। तो कहा जाएगा ये तेरी वो दुआएं हैं जिसका तूने दुनिया में असर नहीं देखा, उसके बदले आज दे रहे हैं। तो कहेगा कि काश मेरी सब दुआएं, उनका बदला आज मिलता। दुनिया में थोड़ा मिला, खत्म हो गया, जहां बहुत मिल रहा है कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो मेहरबान मालिक, मेहरबान मालिक, मेहरबान मालिक, हम उसके बंदे हैं, हम उसके बंदे हैं। बंदे के माने, बंदे के माने मानने वाला, मानने वाला नहीं। मानने वाले को कहते बागी, मानने वाले को कहते बंदा। बेटा बाप की ना माने, बेटा बाप की ना माने तो बाप गुस्से में आके कहता है मेरा बेटा मेरा बागी है, मेरी सुनता नहीं है, मेरी मानता नहीं, बागी है मेरा बेटा। तो बंदे के माने मानने वाला, जिसकी मानता है उसका बंदा, जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, बीवी की माने तो मैं नहीं बोलता, जिसकी माने उसका बंदा। हम किसके बंदे? नफ्स के बंदे नहीं, जमाने के बंदे, दुनिया के बंदे। हमारी बला से दुनिया किधर जा रही है हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा रब किधर जाने कैसा है। हम उसके बंदे, एक के बंदे, एक के बंदे, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका तरीका देखेंगे, उनका तरीका देखेंगे, उनका तरीका देखेंगे। क्यों? कि अल्लाह को उनके तरीके महबूब हैं, उनकी हर चीज में वो अल्लाह के महबूब, वो अल्लाह के महबूब, उनकी हर चीज अल्लाह को महबूब। जो उनकी राह चलेगा वो भी अल्लाह को महबूब होगा। एक किस्सा सुनाता हूं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के जादू से मुकाबले के लिए पूरे मुल्क के जादूगर बुलाए, पूरे मुल्क में ऐलान किया कि जो मूसा को हारून को शिकस्त दे वो मेरा दरबारी मुकर्रब बनेगा। तो बड़े जादूगर पूरे मुल्क के जमा हुए और एक मैदान में दोनों जमा हो गए, मिस्र के जादूगर और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। तो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पहले करतब आप दिखाएंगे या पहले करतब हम दिखाएं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले करतब तुम दिखाओ।
وہ پورے ملک کے جادوگروں نے جو کرتب دکھائے تو میدان بھر گیا سانپوں اجتوں اور خونی سانپوں سے اجتوں سے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا گھبرائے کہ اتنوں کا مقابلہ ہم دو کیسے کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کہا نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈالو اپنا عصا. انہوں نے اپنا عصا ڈالا اور وہ عصا سب کھا گیا. وہ عصا سب کھا گیا. جب جادوگروں نے دیکھا کہ پورے ملک کے جادوگروں کو ان دو نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے ان دو نے شکست دی ہے، اور جب یہ فتح ہوئی تو شکرانے میں اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں وہیں میدان میں سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے ہمیں پورے ملک کے جادوگروں پر فتح دی. تو دونوں سجدے میں گر گئے. جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہم پر فتح پانے والے ہیں، پورے ملک کے جادوگروں پر فتح پانے والے، وہ کسی کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں، تو وہ جادوگر بھی ان کی نقل میں سجدے میں گر گئے. ان دونوں کی نقل میں وہ بھی سجدے میں گر گئے. جب سجدے سے اٹھے ہیں تو اللہ نے ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا. ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا. جب سجدہ کیا ہے تو جادوگر تھے، جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو اولیاء عارفین کاملین میں ہو گئے. تو علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب اللہ یہ دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب ان کے سینوں کو اللہ ایمان سے اور معرفت سے بھر دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ پاک کیا کیا نوازے گا. تو بھائیو، یہ ہمارا ایک راستہ ہے. بندے اللہ کے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریں گے؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور کا طریقہ ہے، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے پر چل رہی ہے، دنیا کے عہدے کس طریقے پر جا رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا بتایا ہے. اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، اور امت کو اس محنت پر لانا ہے جس سے یہ زندگی میں آ جائے. اس محنت کو خود بھی کرنا ہے اور امت کو بھی اس محنت پہ کھڑا کرنا ہے جس محنت سے یہ زندگی بنتی ہے. یہ زندگی بنتی ہے. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ، وہ بھیجے جاتے تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے. وہ تو راستے پہ ہوتے ہی تھے. جس راستے پر وہ ہیں اس راستے پر انسانوں کو لانے کے لیے نبی دنیا میں آتے تھے. تو دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے آتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے. ہمارے نبی آخری ہیں، ہمارے نبی آخری ہیں. پھر دنیا کے انسانوں کو راستے پر لانے کا کام انہیں اندھیروں سے نکال کر لتخرج الناس من الظلمات الى النور، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام کون کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی. میرا امت ہی کرے گا. جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ، جو میرا کام وہ میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ. تو میرے بھائیوں، جو ہمارے پیارے نبی کا کام وہ ہمارا کام، جو ان کا راستہ ہمارا راستہ، جو ان کا کام وہ ہمارا کام. اس کے لیے اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ بھائیوں، سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے. سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے. کیا بال لگ گیا دنیا کے پیچھے، زندگی لگ گئی دنیا کے پیچھے، جوانیاں لگ گئی دنیا کے پیچھے. اللہ کی دی ہوئی اللہ صلاحیتیں
دنیا کے پیچھے لگ گئی تو کیا ہوگا؟ سکندر کی طرح حسرت کرے گا کہ کاش آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوگا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے معنی مرنے کے بعد کے لیے، کل کے معنی آخرت کے لیے، وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو بھائیو اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ حق یہ ہے سب کچھ اس پر لگانا ہے. اتنے اونچے کام کے لیے سب کچھ لگانا ہے. حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اگر آخری زمانے کا مسلمان تھوڑا تھوڑا بھی لگا دے گا تو اللہ پاک اسے قبول فرما کر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کی راہ چلا تھا، جن کی راہ پکڑی تھی، جن کا راستہ پکڑا تھا. کس کا راستہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی راہ پکڑیں گے. اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، راستہ ان کا پکڑا تھا، ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے، دنیا سے چلے گئے. بشارتیں ہیں قرآن اور حدیث میں کہ قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا جن کا راستہ پکڑا تھا، جن کے راستے پر پڑے تھے. قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا، ان کے ساتھ حشر کرے گا. اس لیے بھائیو اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے، کچھ کہنے اور سننے کے لیے. کہنا سننا مفید ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے. ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں. کیا بدلنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے. ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ دنیا ہمارا سب کچھ کھا جائے. زندگی کھا گئی، پرسوں زندگی گزر گئی، دنیا نے کھا لیا اسے. اور یہ بے وفا ہے. بے وفا کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ کرے گی. تو بہت کے وقت پر آدمی دیکھے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے تو حسرت کرے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے لگایا اللہ پاک اس کے بدلے دیں گے. انسان تمنا کرے گا کاش اور لگایا ہوتا. 10واں لگایا بدلہ ملے گا پورا لگانے کا. 3 حصے لگائے بدلہ ملے گا زندگی لگانے کا. ہم اجتماع میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ترتیب بنائیں، کوئی فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے لگ جائے. بے وفا دنیا موت پر کہے گی کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہتے ہیں، اس کے کام میں لگانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگانے ہیں، سال لگانا ہے. ملکوں میں جانا ہے. دنیا پیاسی ہے. اللہ نے آپ کو جام کوثر دیا ہے. دنیا کو، پیاسی دنیا کو حضور کا یہ پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، ملکوں میں جائیں گے. انشاءاللہ دور جائیں گے. نہیں لگے ہیں ابھی لگائیں گے. انشاءاللہ لگائیں گے. تو کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے کون لگانے کے لیے تیار ہے؟ نقد کھڑے ہوتے جائیے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. ملکوں میں جانا، پیدل لگانا، جس تقاضے پر تشکیل والے ہمیں لگا دے. ہم اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، جدھر چاہے پھینک دو. اللہ سب کو قبول فرمائے. سب کی جان مال ایمان میں اللہ برکت نصیب فرمائے. کہاں سے ہے؟ اپنی تشکیل جو ہے ان کے پاس
اور اپنے اپنے 4 مہینے کے لیے اپنے اپنے حلقے والوں کے پاس جو اپنے اپنے حلقے ہیں وہاں تشکیل کرنے والے جماعتیں ترتیب دینے والے ہیں ان سے رابطہ کر کے اپنی ترتیب بنوائیے. سبحان اللہ بحمدہ. مجمع اتنا بڑا کھڑا ہوا ہے کہ سب کے نام یہاں لکھے نہیں جا سکتے، اس لیے ترتیب آسان یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور اپنے اپنے حلقوں میں جو تشکیل والے ہیں ان سے اپنی ترتیب بنوائیں. مولانا جیسے فرما رہے ہیں ایسا کرتے مولانا فرما رہے ہیں. چار مہینے کے حشمت علی ماشاء اللہ کا 4 مہینے